الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. محترم حاضرین، پچھلے درس میں اہل سنت والجماعت کے اصلاح و تربیت کے اصولوں میں سے اس اصول کا ذکر اور بیان ہو رہا تھا کہ یہ لوگ علم اور بصیرت، نرمی اور صبر کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جس سے ان کا مقصد اصلاح اور خیر خواہی ہوتا ہے. پورے اصول میں کئی امور یکجا ہیں، جس کا کچھ تذکرہ اور بعض دلائل کا ذکر پچھلے درس میں کیا گیا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بعض قرآنی آیات کی روشنی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق بڑی اہم باتیں جو بیان کی تھی، پچھلے درس میں اسے پیش کیا گیا. اور اس ضمن میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ اہل علم، قرآن و حدیث کے ماننے والے اہل حق، اہل السنہ والجماعہ، ان کی دوستی اور دشمنی کی بنیاد دین ہوتا ہے. دین یعنی دین خالص، اور اسی بنیاد پر انہیں یہ حکم دیا گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ ان سے لڑو، قتال کرو، یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، فتنے کا خاتمہ ہو جائے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے. اب جب سارا کا سارا دین اللہ کے لیے نہیں ہو جائے گا تب تک فتنہ رہے گا. مطلب یہ کہ ایک آدمی اگر دین کی خالص تعلیمات پر عمل کرنا چاہے گا تو اس کے لیے رکاوٹیں ہوگی، مخالفتیں ہوگی اور زمین تنگ کی جائے گی. اور اصل دین یہ ہے کہ اللہ کی خاطر دوستی کی جائے، اللہ کی خاطر دشمنی ہو، عبادت، استعانت صرف اللہ سے ہو، خوف اور امید بھی اسی سے ہو، لینا دینا اور منع کرنا اسی کی خاطر ہو، اور یہ سب سنت رسول کی متابعت کی روشنی میں ہو. یہ ہے دین خالص. اور سارے معاملات اہل السنہ والجماعہ یا اہل حق کا یہ وتیرہ، شیوا اور ان کا منہج ہے کہ ان کے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین اور دین کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں. کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے دشمنی، کتنا تعلق رکھنا ہے، کتنا نہیں. محبت اور نفرت کی بنیاد یہی ہوتی ہے. اب اس ضمن میں جہاں سے ہم نے عبارت چھوڑی تھی میں آگے پڑھ رہا ہوں. اور جو نفس پرست ہوتا ہے، نفس پرستی اسے اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. ایسی صورت میں وہ اللہ کی رضا نہیں چاہتا اور نہ ہی اس کی خاطر وہ غضبناک ہوتا ہے. نہ اللہ رب العالمین کے دین کے متعلق اسے خوشی اور چاہت ہوتی ہے، اور نہ کوئی مخالفت کر رہا ہے تو اسے غصہ اور غضبناکی کا معاملہ پیش آتا ہے، بلکہ اس کی رضا اور غضب اس کی اپنی خواہشات نفس کے متعلق کتابیں ہوتی ہے. یعنی اسے جو پسند آیا وہ ہو رہا ہے تو خوش ہو رہا ہے، اسے ناپسند ہے وہ نہیں ہو رہا ہے تو ناخوش ہوتا ہے. بلکہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے رضا بھی چاہے، کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی بھی چاہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام بظاہر کر رہا ہے، مگر وہ اپنے اور اپنی جماعت کے لیے حمیت و تعصب کی بنا پر کرتا ہو. بہت غور سے یہ سنیں، نیکی کا حکم و برائی سے روکنا. میں نے اس سے پہلے کے دروس میں بعض ذکر کیا کہ آج دنیا کی جتنی جماعتیں، دینی جماعتیں ہیں، سب اپنے اپنے دائرے میں یہ کام کر رہی ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ دین کی خدمت کر رہی ہیں، اسلام کو پھیلا رہی ہیں، فروغ دے رہی ہیں. لیکن اسلام کا نام لے کر اسلامی کام کرنا اور اسلامی اصولوں کے مطابق قرآن و حدیث کے ضابطوں کا لحاظ کرتے ہوئے کام کرنا، یہ آپ کو بھیڑ میں بھی بہت کم نظر آئے گا. بڑے بڑے دانشوران، بڑے بڑے جماعتوں کے کام آپ کو یہ صاف نظر آئے گا کہ دین کے ضابطوں اور اصولوں کا لحاظ نہیں کرتے. خود یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا میں نے پچھلے درس میں تذکرہ کیا کہ اگر آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو شرک اور توحید پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو سنت اور بدعت میں آپ کے یہاں تمیز ہی نہیں ہے، آپ فرق ہی نہیں کرتے اور سب کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ سب ایک ہو جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ، تو آپ منکر کو منکر جب سمجھ ہی نہیں رہے تو منکر سے روکیں گے کیا؟ آپ کی فہم ہی نہیں ہے. اب یہاں ایک بات یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر نفس پرستی ہے،
نفس پرستی کی بنیاد پر اس کی خوشی اور ناراضگی کی بنیاد اللہ کے دین اور اصولوں کی بجائے اس کی اپنی شخصیت اور اپنے اصول بنائے ہوئے اصول ہوتے ہیں، یا بظاہر وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی بھی چاہے، مگر وہ اپنی اور اپنی جماعت کی حمیت و تعصب، اس کے اندر دین کا کام کرتے ہوئے یہ جذبہ کار فرما ہے کہ وہ اپنی جماعت کے لیے عصبیت رکھتا ہے، اپنے گروہ کی عصبیت رکھتا ہے، یا ساتھ میں ریا نمود مقصد ہو، کام تو کر رہا ہے اچھا بہت شاندار، لیکن اس کا مقصود دکھاوا ہے، لوگوں کی تعریف اور شہرت طلبی ہے، وہ اپنی بڑائی اور تعریف چاہتا ہو، یا اس لیے تاکہ اسے بہادر کہا جائے، یا کسی بھی دنیاوی مقصد کی خاطر وہ اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں نہ تو وہ اللہ کی خاطر عمل کہلائے گا اور نہ ہی اللہ کی راہ میں مجاہد ہوگا۔ پھر وہ شخص جس کے پاس حق اور سنت ہے اس کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس حق و باطل اور سنت و بدعت سب ہو۔ شیخ کی یہ عبارت بہت غور سے دوبارہ سنیے کہ ایک شخص جس کے پاس حق اور سنت ہے، خالص دین جس کے پاس ہے، ایک آدمی وہ ہے، ایک جماعت وہ ہے، اور ایک جماعت ایسی ہے جس کے پاس حق بھی ہے، باطل بھی ہے، سنت بھی ہے، بدعت بھی ہے، سب ایک ہو جائے گا، سب کو آپ جو ہے اپنے ساتھ سمیٹ لیں گے۔ کہا یہ لوگ حقیقت میں دین کو بانٹنے والے ہیں، جو بدعت والا ہے نا وہ اہل حق کی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صاحب حق، ہمارے یہاں لوگ دعوت دیتے ہیں کہ سب لوگ جمع ہو جائیں، ایک اسٹیج پہ آ جائیں تو ان سے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ ہوگا۔ اگر آپ بدعت کے ساتھ کسی کو بلا رہے ہیں، اس کے باطل کے ساتھ اس کو بلا رہے ہیں، تو باطل اور بدعت نے تو حق میں دراڑ پیدا کی، فرقے بنے کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، ما انا علیہ و اصحابی، فرقہ ناجیہ یا طائفہ منصورہ کی جو پہچان حدیث میں بالکل صاف، واضح اور سادے انداز میں بتائی گئی ہے، وہ سیدھا راستہ ایک ہے جنت جانے والا۔ اب اس میں 72-73 فرقے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنم میں جائیں گے سب کے سب سوائے ایک کے، تو جو جہنم میں جا رہا ہے آپ اس سے اتحاد کریں گے؟ اور اس کے جہنم کے راستے یا جہنم کے جو اصول بنائے ہوئے ہیں، جو اس نے غلط اصول بنائے ہیں، یا اس کے ہاں جو بدعت ہے جس کی بنیاد پر اس نے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے، آپ اس پر خاموشی اختیار کر کے آنکھیں بند کر لیں گے کہ یہ اتحاد کا تقاضا ہے؟ یہ دین کی خدمت نہیں ہے، امر بالمعروف نہیں ہوا، نہی عن المنکر نہیں ہوا، آپ منکر سے سمجھوتا اور مصالحت کر رہے ہیں، تو آپ اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اللہ کے دین کی بنیاد پر آپ کا ضابطہ، آپ کا دین ہے ہی نہیں، تو آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ضابطہ اور اصول جو سادے طور پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی رٹ آپ سنتے ہیں مختلف مقامات سے، اس کی گہرائی اور اس کی معنویت و مقصدیت پر آپ غور کریں گے تو بہت سارے دیندار آپ کو بے دین نظر آئیں گے۔ چنانچہ آگے عبارت میں ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں دین کو بانٹنے والے ہیں، گروپ بندی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر و تفسیق کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب، انہیں جدا جدا نہیں ہوئے، ان کے اندر تفرقہ اور فرقہ بندیاں نہیں ہوئی، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل آ گئی۔ کھلی دلیل کے آ جانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دلیل کو مان لیں، اور جب دلیل کو جو لوگ مانتے جائیں گے، توحید کو، سنت کو اختیار کرتے جائیں گے، تو ایک راستے پر ہوں گے، ان کا نقطۂ ارتکاز یا اجتماع قرآن و سنت یا حق بن جائے گا، اختلاف رہے گا نہیں۔ تو اگر بینہ پر کی اتباع ہوگی، دلیل کی اتباع ہوگی، تو اختلاف نہیں ہوگا، قرآن و حدیث کی اتباع۔ لیکن کہہ رہے ہیں اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہوں، ایک طرف ہونے والے ہوں، حنفاء، ایک یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ یہ قرآن کی آیت بالکل صاف ہے۔ ہم لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں، لوگ بھی پڑھتے ہیں،
لیکن مفہوم پر غور نہیں کرتے. قرآن و حدیث کو اپنے من اور اپنی خواہشات کے مطابق وہی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں کا تذکرہ کیا. اور اس بارے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ لوگ جو اپنی خواہشات نفس کے مطابق ہی کام انجام دیتے ہیں، راضی انہی چیزوں سے ہوتے ہیں جو انہیں دیا جاتا ہے، اور جن چیزوں کو نہیں دیا جاتا، محروم کیے جاتے ہیں، تو اس پر غصہ اور ناراض ہو جاتے ہیں. جنہیں وہی چیز ناراض کرتی ہے ان کو، جنہیں وہ خود حرام کرتے ہیں، شریعت کی بنیاد پر نہیں، ان کی مرضی اور خواہشات کے مطابق جب انہیں نواز دیا جاتا ہے تو ان کا غضب اور غصہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ راضی ہو جاتے ہیں. یہاں اس خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ان لوگوں کا طریقہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور آج اپنے گرد و پیش میں ماحول میں غور کیجئے. اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے تعلقات یا معاملات دین کے اصولوں، قرآن اور حدیث یا اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور خوف کی بجائے لوگوں کی خواہشات، اپنی خواہشات کا لحاظ میں ہوتا ہے. مجھے جو اچھا لگ رہا ہے میں کروں گا، مجھے جو ناپسند ہے چھوڑ دوں گا، اور اس بنیاد پہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. تو کیا یہ دین کا کام ہوگا؟ کیا یہ اصول کے مطابق ہوگا؟ دوسرے وہ لوگ ہیں جو صحیح دین پر عمل پیرا ہیں اور اپنے عمل میں مخلص بھی ہوتے ہیں، انہیں تکلیفیں بھی دی جاتی ہیں مگر وہ صبر کرتے ہیں. یہی ایمان اور عمل صالح والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا تاکہ انہیں بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور اللہ پر ایمان لائیں. اب اس اصول کی بنیاد پہ دیکھیں تو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے بہت سارے لوگوں اور جماعتوں کے بیچ میں آپ کو بہت مختصر سی جماعت نظر آئے گی جو قرآن و حدیث کے ضابطوں کے مطابق اس فریضے کو انجام دے رہی ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا ہے. کیسے؟ جو قرآن نے کہا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، توحید کی دعوت دی، پورا مکہ دشمن ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ابھی بار بار کیا جاتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، حج کے موسم میں. ہاں، پوری قوم، وقت کی بادشاہت، یہاں تک کہ سگا باپ مخالف ہو گیا، گھر سے نکال دیا، بعد میں ہجرت کرنا پڑی. کیا دشمنی تھی؟ توحید پیش کی، شرک کا رد کیا. آج ہم اور آپ یا ہمارے معاشرے اور سماج میں بڑے بڑے دانشوران کا یہ وتیرہ بنایا ہوا خود ساختہ اصول ہے کہ آپ دعوت کا کام ایسا کریں کہ کسی کو برا نہ لگے. سب کو گائے بھی گابن، بیل بھی گابن، یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح. یہ دین کا کام نہیں ہے. یہ آپ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ خوش کر رہے ہیں. جب آپ توحید کو پیش کریں گے تو شرک رد کرنا پڑے گا. جب آپ سنت کی دعوت دیں گے تو بدعت کا رد کرنا پڑے گا. سنت معروف ہے، اس کا حکم دینا ہے. بدعت منکر ہے، اس سے روکنا ہے. آپ بدعت سے روکیں گے نہیں اور کہتے ہیں کہ سب کو اکٹھا دے کے چلے. تو کہا تیسرے وہ لوگ ہیں جنہیں، اب یہ تیسری قسم، ایک تو بالکل غلط ہیں خواہشات کی پیروی کرنے والے، ایک دین کی پیروی کرنے والے اہل حق. تیسری قسم لوگوں کی کون سی ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کے یہاں دونوں چیزیں جمع ہیں، اور مومنوں میں، آج کے مسلمانوں میں اکثریت انہی کی ہے. اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. ان کے یہاں دینداری اور دنیاوی شہوت دونوں ہوتی ہے. دین کی اتباع بھی ہے، دینداری کی بھی کچھ چیزیں ہیں اور دنیا داری کی بھی چیزیں ہیں. نیکی اور معصیت دونوں کا ارادہ ہوتا ہے، اچھائی برائی دونوں. بسا اوقات نیکی پر تو بسا اوقات معصیت نیکی پر غالب آ جاتی ہے. اور انہی تینوں قسموں کی بنیاد پر نفس انسانی کی 3 قسمیں ہیں. نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ. پہلی قسم والے ہی نفس امارہ والے ہیں، جنہیں نفس امارہ والے پہلے خواہشات نفس والے، ان کا نفس برائی کا حکم کرتا رہتا ہے. اور درمیانی قسم والے نفس مطمئنہ والے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو راضی ہے، خوش ہے، اور پسند کی ہوئی ہے. راضیۃ مرضیہ، تو خوش بھی، خود بھی راضی ہے اور تجھ سے بھی اللہ رب العالمین خوش ہے. بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. ایسے نفس کے لیے کہا جائے گا. ان نیک مطمئن دین پر چلنے والے، خالص دین کی اتباع کرنے والے. اور آخری قسم والے نفس لوامہ والے ہیں، جن کے ہاں نیکی برائی دونوں ہیں. جو گناہ کرتے ہیں پھر ان کا نفس انہیں ملامت کرتا ہے. جن کے پاس نیکی اور بدی دونوں کا پٹارا ہوتا ہے. چنانچہ اگر یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں تو امید ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. جیسا کہ ارشاد باری ہے وآخرون مرجون الی امر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم. یہ آیت
ایک خاص پس منظر میں ہے، لیکن العبرۃ بعموم لفظ کے عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے. ہاں، حضرت ابی کعب بن مالک وغیرہ کے جو 3 لوگ تھے جن کی توبہ قبول ہوئی، بائیکاٹ کیا گیا تھا اس تناظر میں، اور کچھ دوسرے ہیں جو اللہ کے حکم کے لیے مؤخر کیے گئے ہیں، ان کے معاملے کو روک رکھا گیا ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ طے ہوگا. ان سے غلطی ہوئی ہے، یا تو وہ انہیں عذاب دے اور یا پھر ان پر مہربان ہو جائے، ان پر اپنی رحمت فرمائے. اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ کچھ مومن بندے ایسے ہیں جن سے غلطی ہوئی تو ان کے معاملے کو مؤخر کیا گیا ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ معاملہ ان سے کیا جائے گا. اب یا تو اللہ مہربانی اور رحمت کے ذریعے معاف کرے یا ان کو ان کی غلطی کے عوض میں پکڑ کرے. شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ نے کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا قاعدہ اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ہے. بہت دھیان سے، یہ امر بالمعروف نہی عن منکر کا قاعدہ پچھلے درس اور ابھی میری کچھ باتیں جو ہوئی اس تناظر میں آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ اہل السنہ کا جو اصول ہے، اس اصول کا جو صحیح مطلب ہے اس کو سب لوگ مسلمانوں میں اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں. بعض جگہوں پر تو اس کے معنی ہی کو بدل دیا گیا، جیسے معتزلہ کے یہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب ان کے یہاں یہ ہے کہ مسلمان حاکم کی مخالفت کیا جائے. خارجیوں کے یہاں، جو آج ہمارے یہاں تحریکیت والے، اسلامی حکومت کا قیام کرنے والے جذباتی نوجوان جو بہت سارے لوگوں کو جوش سے بلا کسی دلیل کی بنیاد کے جھونک دیتے ہیں خودکشی کے میدان میں، ان کے یہاں اس کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایک حاکم مسلم نے یا مسلمانوں کے بڑوں نے، جماعت نے غلطی کی ہے تو آپ اس کی بغاوت کریں، اس کے خلاف تلوار کھینچ لیں اور عام طور سے اس کی مخالفت کریں، لوگوں میں ان کے مخالفت کا بگل بجائیں. جیسے حضرت عثمان غنی کے خلاف خارجیوں نے شروعات کی، ماحول بنایا، یہاں تک کہ انہیں گھیر کر انہیں انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھی کافر ہونے کا فتویٰ دے دیا اور ان کے خلاف جنگ کی، اور پھر ایک منصوبہ بنا کے حضرت امیر معاویہ، حضرت علی اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ان کو ایک ہی وقت میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کامیاب ہوئے اور ان کو شہید کیا. مسلمان عشرہ مبشرہ کے صحابی اتنی فضیلتوں والے، اور صحابیت ہی صرف کافی ہے، ان کو کافر کہنے والے، یہ جوش و جذبے والے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عنوان لگاتے ہیں اپنی اس فکر پر کہ ایک آدمی نے گناہ کبیرہ کیا، ان کے ضابطے اصول بدلے ہوئے ہیں، وہ کافر ہو گیا، اب اس کو قتل کرنا جائز ہے. حاکم وقت اور قاضی کا کام بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ سارے انحرافات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان اصولوں کو غلط سمجھنے یا نہ جاننے کا نتیجہ ہے. عنوان دیکھ لیا، معنی اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں، شریعت کتابیں اپنے آپ کو نہیں رکھا. چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل سنت کے اصولوں میں سے ہے. یہاں معروف سے مراد ہر طرح کی نیکی اور منکر سے مراد ہر طرح کی معصیت اور شریعت کی مخالفت ہے. جو بھی نیکی مشروع ہو وہ معروف ہے، جو بھی نیکی مشروع ہو وہ معروف ہے، کیونکہ انسانی عقلیں انہیں جانتی ہیں. شریعت نے جن چیزوں کو معروف قرار دیا عقل اسے جانتی ہے اور فطرت انہیں قبول کرتی ہے. اسلام کو ہم بار بار کہتے دین فطرت ہے، فطرت کے مطابق ہے. اور منکر ہر وہ معصیت ہے جس سے شریعت نے میں روکا گیا ہو، اس لیے کہ عقل اور فطرت نہ تو انہیں جانتی ہے اور نہ ہی اسے قبول کرتی ہے. جو گناہ ہے فطرت سلیمہ اسے قبول نہیں کرتی. اور عقل و فطرت سے مراد، اسی لیے شیخ نے وضاحت کی، شیخ فوزان رحمہ اللہ حفظہ اللہ نے، کہ عقل و فطرت سے مراد عقل سلیم اور فطرت سلیمہ ہے. منحرف عقل اور منحرف فطرت مراد نہیں ہے، کیونکہ بہت سی عقلیں اور فطرتیں ایسی ہیں جو شر کو پسند کرتی ہیں، اس لیے ہم انہیں منحرف کہتے ہیں. اور اللہ نے جو اب ہمارے یہاں آج دیکھیے کہ لوگ اقدار ہی بدل گئی ہیں. یورپ اور امریکہ میں، ہمارے ہندوستان میں بھی اب یہ قانون بن رہا ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت باہمی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے جسمانی تعلق قائم کریں، جنسی تعلق قائم کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. شادی بیاہ نہ کریں، یہ ریلیشن شپ جو آج کل بیان کیا جاتا ہے. قانون بن گئے ہیں حکومتوں میں، بعض ملکوں میں یہاں تک قانون بن کے مرد مرد اور عورت عورت کے ساتھ رہ سکتا ہے. اب جن لوگوں کو کہ عقل اور فطرت اسے قبول کر رہی ہے اور اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کر رہی ہے، سر عام چلتے ہوئے بوس و کنار یا مرد اور عورت کے تعلقات کو لوگوں کے سامنے کرنا، رشتوں کا لحاظ نہ کرنا، بھائی بہن کے درمیان جنسی
تعلق کو جائز قرار دینا، جانوروں کی طرح کہنا کہ انسان حیوان ہے، اور حیوان کو جب مرد اور عورت مذکر اور مؤنث کو ضرورت پیش آتی ہے تو ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، ایسا ہی معاملہ ہونا چاہیے۔ شادی بیاہ تعلق اور پھر رشتہ داروں کا یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ منحرف عقل والوں کا فلسفہ کچھ لوگوں کو صحیح لگتا ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جن کی فطرت میں انحراف آ گیا، بگاڑ آ گیا، جو فطرت سلیمہ ہے، صحیح پیدائشی طور سے جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا، اگر وہ قائم ہے، اس کے اثرات موجود ہیں، ایسی فطرت شرک کو بھی قبول نہیں کرتی۔ آپ کسی غیر مسلم سے پوچھئے، سوال جواب کیجئے، کسی ہندو سے پوچھئے کہ آپ مورتی کیوں پوجتے ہو، جس کی بھی آپ پوجا کرتے ہو، 2-4 سوال کے بعد آپ کو واضح طور پر محسوس ہوگا یہ میرا دعویٰ ہے، ہاں، کیونکہ اس کی فطرت بھی موجود ہے، اس کے اندر اللہ نے توحید پر پیدا کیا ہے۔ واضح طور پر محسوس ہوگا کہ اسے اپنے اس عمل پر کوئی سیٹسفیکشن اور اس بنیاد پر مضبوطی حاصل نہیں ہے، وہ ڈگمگا جائے گا، اس کے پاس کوئی تشفی بخش جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہمارے اتنے لوگ کر رہے ہیں، ہماری عقیدت اور آستھا ہے، ہمارے باپ دادا، ہمارے جو لوگ کر رہے ہیں اس لیے ہم مان رہے ہیں۔ تو جو سب مان رہے ہیں ہمارا بھی عقیدہ ہے، اور جس کو جو سمجھ میں آتا ہے ماننا چاہیے۔ آپ مانیں تو ایک چیز خدا ہے، پتھر کو خدا بنا دیا، اور نہیں مانے تو وہ پتھر ہے، عام چیز ہے، ٹھوکریں مار دی جائیں۔ ہاں، وہ کیا ایک گانا تھا یا شعر تھا کہ مانو تو میں گنگا ماں ہوں، نہ مانو تو بہتا پانی۔ اب گنگا کو ماں کہا جاتا ہے، اور نہ ماننے والے اس کو عام پانی مانتے ہیں۔ تو یہ گویا کہتے ہیں کہ اب اس کی بنیاد کیا؟ اسی پر سوال اٹھتا ہے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ کسی کو اگر کوئی ذمہ داری یا کام دیں تو آپ پہلے صلاحیت دیکھتے ہیں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنی 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر اگر گاڑی ہے، کوئی آپ سے اگر چلانے کے لیے مانگے یا آپ کسی کو دے رہے ہیں تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے نا کہ اس کو چلانا آتی ہے کہ نہیں۔ اگر ایک آدمی ڈرائیونگ نہیں جانتا تو آپ اپنی گاڑی نہیں دیتے، چند ہزار اور چند لاکھ والی اپنی گاڑی نہیں دیتے اس کو کہ جب آتا ہی نہیں ہے تو کیوں چلانے کے لیے دیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے جو اس کا اہل اور اس کا لائق ہوتا ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کی۔ اب آپ کسی سے دعا مانگ رہے ہیں، کسی کی پوجا کر رہے ہیں، کسی کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئے، آپ مان لے وے کہ اس درخت پہ میری عقیدت آ گئی تو میں اس کو پوجنی مان لوں۔ ماں باپ میرے لیے بڑے رحم دل اور فلاں مشفق اور ممتا والے ہیں تو ان کی عبادت کرنے لگوں۔ سورج سے مجھے روشنی ملتی ہے، پیڑ پودوں کو نشو نما ملتی ہے، دنیا کی زندگی میں بہت کچھ اس سے سہارا ملتا ہے تو اس کو پوجنے لگوں۔ جو چیز فائدے کا ذریعہ بن رہی ہے، جس پر میرا دل آ گیا مان لوں، جو نقصان کا ذریعہ بن رہی ہے، جس سے ڈر گیا اس کو پوجنے لگوں۔ گائے دودھ دے رہی ہے اس کو پوج رہے ہیں کہ بھائی اس سے بڑے فائدے ہیں۔ کیا یہ دلیل کافی ہے اس کی اس بات کی اہلیت کے لیے کہ ہم اس کو پوجیں؟ جب پوجتا ہے ایک آدمی کسی کو تو اس کو الہ بناتا ہے۔ الہ بنانے کا مطلب یہ کہ وہ اپنی مشکلات کا حل، اپنی پریشانیوں کا تصفیہ، اپنے نفع اور نقصان کی بنیاد اس کی طرف لوٹا رہا ہے کہ میں اس سے نفع حاصل کروں گا، نقصان سے بچوں گا۔ جو میں نہیں کر سکتا وہ یہ کرے گا۔ میں جہاں عاجز ہوں بیمار کو شفا دینے سے یہ شفا دے گا، میں جہاں عاجز ہوں اولاد پیدا کرنے کا یہ دے گا، روزی کے حصول کا یہ میرے لیے آسان کرے گا۔ کیا ایک گائے، دودھ دینے والی گائے یا پھل دینے والا درخت یا ماں باپ، بیٹے پیدا کرنے والے ماں باپ، کیا ان کے اندر یہ صلاحیت ہے؟ بیٹا پیدا کرنے والے ماں باپ کیا اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ جب چاہے بچہ ہو جائے، جب چاہے بچی ہو جائے، جب چاہے بیٹا بیٹی نہ ہو؟ دنیا کے کسی بھی ماں باپ سے پوچھے کہے گا نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہو؟ اب بہت سارے لوگ، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ منحرف عقل جو کہا کہ فطرت جو فطرت سلیمہ ہے وہ حق کو مانتی ہے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی عارضہ، ماحول، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بناتے ہیں۔ ماں باپ یہودی، نصرانی، مجوسی بناتے ہیں، اس کا مطلب وہ مجوسی، یہودی، نصرانی ہے نہیں۔ کیا ہے؟ وہ مسلمان پیدا ہوا ہے، فطرت پر پیدا ہوا، اور اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ اسے مسلمان بناتے ہیں، مسلمان تو پیدا ہوا ہے،
یہودی نصرانی اور مجوسی ماں باپ بناتے ہیں، مطلب عقیدہ فکر بھی ماں باپ کی پہلے اثر انداز ہوتی ہے، اور بیٹے یا اولاد اسے قبول کرتے ہیں ماں باپ سے، تو یہ ماں باپ اسے بنا رہے ہیں، مطلب اس کی فطرت وہ نہیں تھی۔ اب جب ماں باپ کے اثر نے اس کو یہودی نصرانی مجوسی بنا دیا تو اس کی فطرت میں ملاوٹ ہو گئی۔ یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کی بنیاد پر ان کے تحریف شدہ دین میں جو شرکیات ہے، کفریات ہے، خرافات ہے، اب وہ اسے دین فطرت اپنا دین کا حصہ مان رہے ہیں، اور جب وہ یہ مان رہے ہیں تو ان کی فطرت بگڑ گئی اور انحراف آ گیا، اس لیے وہ بہت ساری غلط چیزوں کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ یہی حال آج بہت سارے مسلمانوں کا ہے کہ جب انہوں نے قرآن و حدیث کے اصولوں کو چھوڑ کر اپنی بگڑی ہوئی عقل کو، کسی کی شخصیت کو، کسی فلاں اور فلاں رسم و رواج کو، دوسروں کے مذہب کو بنیادیں بنایا، اصولوں کو، اور اس بنیاد پر اپنے ذہن و دماغ میں اپنی خواہشات کی بنیاد پر کچھ اصول وضع کیے، خود ساختہ اصول جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہے۔ اب خود کے بنائے ہوئے اصولوں کو وہ قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی اور کھینچ تان کرنے کی کتنی بھی کوشش کر لے ہوئے، لیکن اس کا انحراف اس کو غلط لے جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر دین میں مختلف قسم کے تفرقے پیدا ہوئے۔ تو منحرف عقلوں کی بات، فطرت سلیمہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح فطرت جس میں انحراف نہ ہوا ہو، اسی لیے ہم انہیں منحرف کہتے ہیں۔ اور اللہ نے معروف کا حکم دیا ہے اور منکر سے روکا، یہ شیخ صالح الفوزان کی عبارت کا مفہوم چل رہا ہے، اور مومنوں کو اس سے متصف کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے معروف کا حکم دیا ہے اور منکر سے روکا ہے، اور مومنوں کو اس سے متصف کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہ صرف خود معروف اور منکر کے بارے میں شریعت کے پابند ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا، اور تمام مومنوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اولیاء ہیں۔ یہ ولایت دینیہ ہے، شرعیہ ہے۔ دنیاوی تعلقات غیر مسلم سے بھی ہوتے ہیں، ان کو ولی بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ تعلقات ہو سکتے ہیں، ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی مومن ہوں گے ایک دوسرے کے، یہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اب اس ولایت دینیہ کا تقاضا اور اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ آیت میں کہا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی یہ کام کریں گی اپنے دائرے میں۔ خواتین بھی شریعت کی مکلف ہیں، اپنی طاقت، استطاعت اور شرعی آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کام انجام دیں گی۔ اور پتہ یہ چلا کہ ولایت دینیہ ایک مسلمان سے جو دوستی اور تعلق ہے، اللہ نے ولی کہا، اس کا تقاضا ہے، پہلا تقاضا ذکر کیا قرآن نے کہ نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے۔ اب آپ اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ گلے میں تعویذ لٹکائے ہوئے ہے، اب آپ اسے کہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ شرک ہے، شرک اصغر، اور آپ کا عقیدہ اگر اس پہ ہو تو شرک اکبر، تو آپ اسے سمجھاتے ہی نہیں ہیں۔ ایک آدمی بدعت کر رہا ہے، بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، دین میں نئے نئے تہوار منا رہا ہے، شب برات منا رہا ہے، عید میلاد منا رہا ہے، یا اور کچھ اس طرح کی بدعت و خرافات کر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے متحد ہو جاؤ، سب لوگ ایک اسٹیج پہ آ جاؤ۔ تو آپ نے شریعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ولایت شرعیہ کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ تعلق رکھیے، آپ حسن سلوک کیجئے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دعوت کے معاملے میں بدعت سے سمجھوتا، شرک سے سمجھوتا اہل سنت والجماعت قبول نہیں کر سکتے، اور جو کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت کے اصول پر نہیں ہے، لکھ لیجئے۔ جو بدعات اور اہل بدعات سے تعلق قائم کرتا ہے، تائید کرتا ہے، ان کی بدعات اور خرافات پر خاموشی اختیار کرتا ہے، اس کی شان اور رونق بڑھاتا ہے، ان کے بدعتی تہواروں پر جا کے شریک ہو رہا ہے، تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بنیادی فریضہ انجام نہیں دیتا، اور ایسی ہی صورتحال جو ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ اس کی دلیلیں یہاں ذکر نہیں ہے، میں اشارہ کر دوں، قرآن میں اور حدیثوں میں بتایا گیا کہ یہود و نصارہ میں جب ایک دوسرے کو نیکیوں سے کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے سے روک لیا اپنے آپ کو، اور برائیاں عام ہو گئی تو اللہ کا عذاب آیا۔ اور قرآن اور حدیث نے یہ بھی کہا کہ جب کسی سماج اور معاشرے میں برائیاں عام ہو جائے، اسے روکنے، برائیوں سے روکنے والے ختم ہو جائیں، دیکھ کر بھی خاموش رہیں، تو اللہ کا عذاب آتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
تم ضرور نیکی کا حکم دو، ضرور برائی سے روکو، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا اور تم اللہ سے دعا کرو گے اور اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ مسند احمد کی ایک روایت کا ترجمہ میں نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا آگے ہے کہ وہ ولایت مومن مرد اور عورتیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جمع کا سیکھا ہے، مرد اور عورتیں جماعت، تو اس سے پتہ چلا جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ عموم میں سمجھتا ہوں عورتوں کی جماعت کا جواز بھی اس سے ملتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، یہ بنیادی اصول۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اصول، ضابطہ، دین، اس کا مرکز اللہ اور رسول ہے، فلاں بزرگ، فلاں شخصیت، فلاں مسلک، یہ سب نہیں۔ ہاں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا، بے شک اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ چنانچہ یہ ہر نیکی اور ہر خیر کا حکم دیتے ہیں۔ اہل سنت، اہل حق ہر نیکی کا حکم دیتے ہیں، ہر خیر کا حکم دیتے ہیں۔ اور میں نے بار بار تذکرہ کیا کہ نیکی کا حکم دینے میں ہم اگر صرف فضیلت کی بات کرتے ہیں کہ مسواک کریں، کھانے کے آداب یہ ہیں، سیدھے ہاتھ سے فلاں کام کیا جائے، الٹے ہاتھ سے یہ کیا جائے، سونے کے لیے سیدھی کروٹ پر پہلے لیٹا جائے، اور یہ چیزیں سب مانتے ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ شرک کر رہا ہے، قبر پرستی کر رہا ہے، جب آپ اسے بولیں گے تو وہ برا مانے گا، وہ ناراض ہوگا آپ سے، آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ اور اس جھنجھٹ میں ہمارے یہاں اچھے لوگ پڑھنا نہیں چاہتے، دعوت کا کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن مشرک کو، شرک کو رد کرنے کی ہمت اور جرت نہیں ہے، اسے مصلحت کے خلاف سمجھتے ہیں، جبکہ شرک کا رد کرنا تمام مصلحتوں سے بڑھ کر ہے۔ بات دھیان رکھیں کہ اہل سنت ہر نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اس طرح ہر برائی اور ہر معصیت سے روکتے ہیں۔ ہر برائی اور معصیت میں سر فہرست شرک ہے، بدعت ہے۔ ہاں، البتہ اسی طریقے سے یہ دعوت کا کام کیسے کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے جیسے شریعت ضروری قرار دیتی ہے، شریعت کے اصولوں کو پامال کر کے نہیں، اس کا لحاظ کر کے۔ اس سے پہلے کہ کچھ اصول بیان کیے گئے، الاہم فالاہم تدریجاً۔ ہاں، چنانچہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اسی ڈھنگ سے انجام دیا جائے گا جس طرح شریعت واجب کرتی ہے، اس طریقے پر نہیں جیسا کہ معتزلہ اور خوارج جیسے اہل بدعت کرتے ہیں۔ معتزلہ، خوارج کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ حکام کے خلاف خروج و بغاوت اور مسلمانوں سے اختلاف کرنے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام دیتے ہیں، جبکہ یہ سراپا منکر اور معروف سے روکنا ہے۔ ہاں، یہ خود ایک منکر ہے، ہاں، اور خود منکر معروف سے اپنے آپ کو روک دینا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ حسب استطاعت ہی انجام دیا جائے گا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر وارد ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ معروف فرمان جو اس سے پہلے کے درس میں بھی گزرا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ مفہوم واضح ہے کہ جو شخص تم میں سے منکر دیکھے مطلب اس کی آنکھ کے سامنے ہو یا پتہ چلے۔ اب آج کل بہت سارے دوسرے شہروں میں منکرات ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا سے یا کسی ذریعے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے، تو یہ بھی دیکھنے میں شامل ہوگا، یعنی آپ کو معلوم ہو تو اپنے ہاتھ سے روکے، اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اس کی طاقت نہیں ہے تو دل سے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہاتھ سے کون روکے گا؟ تو شیخ نے آگے بیان کیا، شیخ کی عبارت کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ شیخ نے بیان کیا کہ اگر ہاتھ سے طاقت کس کو ہوتی ہے؟ یہ حاکم کو ہوتی ہے، حاکم وقت، قاضی، جو صاحب اقتدار ہے۔ کوئی سنستھا ہے، اسکول، کالج ہے، مدرسہ ہے، جہاں کا ذمہ دار ہیں، اساتذہ ہیں، ان کو وہاں بچوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو سزا دینے، ڈانٹنے پھٹکارنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس کے بھی دائرے اور حدود ہیں، اس دائرے میں سزا دینے کا اختیار ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شیخ نے آگے بتایا کہ گھر کا جو ذمہ دار ہے، باپ ہے، ماں ہے یا باپ ہے، اپنے بچوں کے سلسلے میں وہ ذمہ دار ہیں، وہ اپنے اختیار کے مطابق ہاتھ سے اس پر نکیر کریں گے۔ گھر کے مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ گھر میں پیش آنے والے ہر منکر کو ہاتھ سے مٹائے۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عمرو بن شعیب نبی عن جدہ والی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، تب حکم دو۔ یہ تربیت کا معاملہ شروع، مسجد لے جانا ہے، ہاں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے نہ جانے پر ان کو مارو۔ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہاں ان کو مارنے کا حکم دے رہے ہیں. اس حدیث میں محل استشہاد یہی ہے کہ اپنی اولاد کو نماز نہ پڑھنے پر مارا جائے. باپ بیٹے کو مار سکتا ہے, صاحب اختیار اپنے ماتحت کو مار سکتا ہے, لیکن یہ کام عمومی یا ملکی سطح پر حاکم یا وہ شخص جو اس کا مجاز ہے حاکم کی طرف سے, جج ہے یا پولیس یا شرطا ہے, ان لوگوں کو جتنے اختیارات دیے گئے ہیں وہ کر سکتے ہیں. میں اور آپ چلتے پھرتے ہاتھ سے نہیں روکیں گے, اسلامی سزاؤں کا نفاذ نہیں کریں گے کہ ایک آدمی نے کسی کچھ کیا آپ ہاتھ سے روکنے کے لیے اس کو مار پیٹ دیں. وہ بزرگ ہے, چھوٹا ہے, کوئی بھی ہو, یا کسی نے چوری کی آپ 4-5 آدمی مل کے جو ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیں. چند لوگ جمع ہو کے یہ بحث کر رہے ہیں کہ ارے نہیں, ہمیں جو ہے اللہ اور قرآن میں اور حدیث میں جہاد کا بھی حکم ہے تو ہمیں لڑنا چاہیے. اب یہ سارے بزدل ہیں مولوی لوگ اور یہ لوگ, تو ان کو نہ بتایا جائے, چھپ کر جو ہے سریت کے ساتھ کچھ تنظیم بنائی جائے, یہ کیا جائے وہ کیا جائے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خودکشی والا یہ معاملہ پیش آتا ہے جو آج پورے عالم اسلام کو شرمندہ کر رہا ہے, جگہ جگہ نقصان پہنچا رہا ہے, لاکھوں لوگوں کی بے گناہ لوگوں کی جان کا دشمن بن گیا یہ نظریہ. اور ہمارے یہاں یہ لوگ چل رہے ہیں, سریت ہمارے یہاں نہیں ہے, گزر چکی یہ بات بحث. تو کہا کہ یہ اولاد کے حق میں اختیار رکھتے ہیں, چنانچہ گھر کے مالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کو ادب سکھائے, اور اگر وہ غلطی کریں, کسی منکر کا ارتکاب کریں تو انہیں مار بھی سکتا ہے اور اس منکر کو ہاتھ اور طاقت سے مٹا بھی سکتا ہے. اسی طرح ایک شوہر کو بیوی پر اختیار ہے, اگر وہ منکر کا ارتکاب کرے تو اسے مار بھی سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن کا یہ ارشاد کہ شوہر بیوی کو مار سکتا ہے. اللہ رب العالمین کے اس ارشاد میں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو, تمہیں اندیشہ ہے کہ یہ نافرمانی کریں گی, سو انہیں نصیحت کرو, سمجھاؤ بجھاؤ پہلا, اور بستروں میں سے ان سے الگ ہو جاؤ دوسرا, کہ یہ بھی نہیں مان رہی ہیں تو بستر سے الگ ہو جاؤ, اور انہیں مارو. اور یہ مارنا کیسے ہے؟ حدیث میں بیان کیا گیا کہ جانوروں کی طرح نہیں مارنا ہے, چہرے پہ نہیں مارنا ہے, ہاں ایک ایسی مار جو تادیب کہلائے, ادب سکھانے والی, ہاں وحشیانہ انداز میں نہیں. اور پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو, بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بلند اور بہت بڑا ہے. اس آیت سے شیخ یہ استدلال کر رہے ہیں کہ برائی سے روکنے یا شریعت کی مخالفت کرنے پر شوہر بیوی کے ساتھ سختی والا معاملہ کر سکتا ہے, ہاں لیکن اگر کسی کو اختیار حاصل نہ ہو, یہ آخری بات تھوڑی سی رہ گئی ہے, اس آخری بات پر میں توجہ چاہوں گا موجودہ حالات میں کہ لیکن اگر کسی کو اختیار حاصل نہ ہو, اگر زبان سے ٹوک سکتا ہو, ہاتھ سے اختیار نہیں ہے یا طاقت نہیں ہے لیکن زبان سے ٹوک سکتا ہے, اور حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہو, تو پھر وہ زبانی نصیحت کر سکتا ہے. یہاں ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں جو اس میں کتاب میں نہیں ہے اور اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ سے روکنا, زبان سے روکنا, پھر دل سے, یہ درجات مراتب کے اعتبار سے ضرور ہے, لیکن اگر کہیں آپ ایسا ہے جیسے مثال کے طور پہ ابھی باپ کی بات ہوئی, باپ اگر بیٹے کو صرف ڈانٹ دے اور معاملہ مقصد حاصل ہو جائے تو مارنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اعلیٰ مرتبہ ہے. یہ مارنا کب ہوگا؟ جب آپ کا اختیار بھی ہے اور پتہ ہے کہ سمجھانے سے نہیں مان رہے تو مارنا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں صرف بولوں گا, سمجھاؤں گا, ہاں اور سمجھانے سے بات یا مقصد حاصل ہو جائے گا تو پھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلا اسٹیپ تب یہی رہے گا, اچھی طرح دماغ میں رکھیں. تو زبان سے نصیحت کرنا ہے, اور اس معاملے کا تعلق اگر شخصی ہے, انفرادی ہے, تو اسے رازداری میں نصیحت کرے گا, اور اگر عام ہو یعنی مخالفت عام ہو تو ایسی صورت میں علانیہ نکیر کرے گا لیکن وہ نام نہیں لے گا. انفرادی معاملہ اگر کسی کا ہے تو آپ تنہائی میں جا کے بولیں گے, خاص طور سے عمرہ اور ذمہ داروں. علانیہ کوئی گناہ ہو رہا ہے شہر میں, بستی میں, تو علانیہ اس کا رد کرے, نام نہ لے. آج کل ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے زمانے میں دین کی خدمت کے نام پر صحیح بات پھیلانے کے عنوان سے لوگ اپنی ذاتی دشمنی اور خواہشات نفس کی تسکین کا سامان یوں کرتے ہیں کہ جس سے کینہ کپٹ ہے, جس سے دشمنی ہے, اس کی برائیوں کو عام کرتے ہیں, اور کہیں نام لے کر یا اس طرح سے واضح کر کے کہ اس پر ٹارگٹ ہو جائے, سننے اور پڑھنے والوں کو سمجھ میں آ جائے کہ مراد فلاں ہی ہے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے. آپ
کہ جب کسی کی طرف سے کسی منکر کا ارتکاب کرتے آپ دیکھتے تو کہتے تھے کہ کیا ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کیا ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، ما بالو اقوام یفعلون کذا و کذا، اس طرح کے آپ کے جملے، نام نہیں لیتے تھے۔ چنانچہ تخصیص نہ کرے اور نہ ہی نام لے گا، اس لیے کہ اس سے مفاسد پیدا ہو سکتے ہیں، اس شخص سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے، چنانچہ عمومی طور پر نکیر کی جائے گی۔ اگر آپ کسی چیز کو غلط بول رہے ہیں تو عمومی نکیر کریں گے کہ کیا بات ہے، آج سودی لین دین عام ہو رہا ہے، اس کا ایسا سخت معاملہ ہے، شریعت میں وعید اور اس کی شدید مذمت کی گئی ہے، اللہ اور رسول سے عمومی طور سے کہا جائے گا۔ لوگوں کے عیوب کی تشہیر کرنا اور تخصیص کے ساتھ کسی کو آر دلانا کہ فلاں ایسا کرتے ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ اس سے فساد پھیلے گا۔ خاص طور سے علماء دین کی بات، علماء کرام جو دعوت کا کام کرتے ہیں، دین کا کام، وہ فرشتے نہیں ہیں، ان کے اندر انسانی خامیاں، کمزوریاں اور کچھ غلطیاں یقین ہے کہ ہوگا۔ ہاں، صحابہ کرام کے معاشرے میں بھی کچھ خطائیں ہو گئی، دنیا میں ویسا معاشرہ نہیں ہوگا، اور ان کی نیکیاں تو سمندر تھی، ان کی خطائیں چند قطرات بھی نہیں ہیں، وہاں بھی ہو گئی۔ تو آج کے اس ماحول میں آپ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مسجد کا امام فرشتہ ہو، ہمارے سماج اور معاشرے کا عالم جو ہے اس سے غلطی نہ ہو۔ اگر اس سے غلطی انفرادی قسم کے ہے تو انفرادی طور سے اصلاح کی کوشش کی جائے، اجتماعی قسم کی ہے تو اجتماعی طور سے، جیسا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اور بطور خاص علماء کے بارے میں احتیاط اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے یہاں کہا گیا کہ اگر کسی عام عزت دار آدمی کے بارے میں آپ پھیلاتے ہیں تو اس کی عزت مجروح ہوتی ہے، وہ لوگوں میں بدنام ہوتا ہے، لیکن عالم جب بدنام ہوگا، عالم کی عزت مجروح ہوگی تو اس سے استفادہ لوگ روک دیں گے، دین کا جو کام، جو فائدہ اس سے ہو سکتا ہے وہ فائدہ ہونا بند ہو جائے گا۔ یہ زائد نقصان ہے اور یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے۔ ہاں، کہا کیونکہ لوگوں کو اس کے بارے میں یہ سب نہیں معلوم ہے جسے آپ بیان کر رہے ہیں، ممکن ہے ایسے اسے منافقوں اور فتینوں کو خوشی ہو، فتنہ پرداز لوگوں کو خوشی ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ آخری بات کہ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے جو ایمان لائے ہیں۔ غور کیجئے، قرآن کی آیت میں یہ ہے کہ جو بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو پھیلاتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو کہا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس لیے انکار منکر میں سے یہ بالکل نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے کسی کی تشہیر کی جائے، بطور خاص ایسے لوگوں کے پاس جنہوں نے اس شخص کے تعلق سے کوئی غلط بات نہ سن رکھی ہو، جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے منکر میں مزید اضافہ ہی ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ منکر کا صحیح علاج کیا جائے۔ لیکن اگر آپ کے پاس دونوں کا اختیار نہ ہو، نہ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، نہ زبان سے سمجھا بجھا کے نصیحت کر کے اسے روک سکتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ تو ایسی صورت میں دل سے نکیر کریں، یعنی اس منکر کو دل سے برا سمجھیں، دل میں نفرت کریں، اور موقع ملے تو نفرت کا اظہار کریں، اور وہاں سے دور ہٹ جائیں، اس سے دوری اختیار کریں۔ آپ بولے کہ دل میں مجھے نفرت ہے یا میں برا جان رہا ہوں، اور اس آدمی کے ساتھ آپ دعوت کھا رہے ہو، اس سے ہنسی مذاق کر رہے ہو، تو یہ نفرت کرنا نہیں ہوا، کیونکہ انکار منکر کسی بھی صورت میں ساقط نہیں۔ چنانچہ کمزور ترین ایمان کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ اسے دل سے برا سمجھیں، اور جب اسے مٹانے کی طاقت ہو تو اسے مٹا دیں، لیکن جب تک طاقت نہیں ہے تو دل سے اسے برا جانیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ اب یہاں طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا کے ضمن میں اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اگر ہماری طاقت نہیں ہے جہاد کی تو ہم مکلف نہیں ہیں، اور اگر طاقت نہیں ہے اور ہم کرتے ہیں تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ آج کے ماحول سے زیادہ اس کا بڑا ثبوت کیا پیش ہو سکتا ہے؟ کتنے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان آج بھی جیلوں میں بند ہیں ایسی حماقتیں کر کے۔ آج فلسطین جل رہا ہے، ہمارے یہاں ابھی 2 روز پہلے خبر آئی کہ حماس نے پھر سے میزائل یا کچھ راکٹ داغے۔ کہاں سے آیا؟ اس سے 5 روز پہلے کچھ کلپس آ چکی تھی کہ اسرائیل گھیرا جا رہا ہے، عالمی عدالت میں مجرم قرار دے دیا گیا، اگرچہ اس کا اثر نہ ہو لیکن اس کا ماحول تو بنا، اور اندر سفارتی طور پر ایسا زبردست دباؤ پڑا ہے کہ سعودی عرب کے پیش کردہ تجویز کو ماننے پر اب وہ تقریباً راضی ہے۔ اسرائیل یعنی 1967 میں
جو فلسطین کی حالت تھی یا علاقے کی جو زمینی حالت تھی وہی بحال کی جائے. اس کا شرط ہے تب ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے. اور اس بنیاد پر نہ صرف فلسطینیوں کا، شام اور اردن کا بھی کئی علاقہ نکل جائے گا اسرائیل کے ہاتھ سے، اور یہ ماننا اس کے لیے بہت بڑی ہزیمت کی بات تھی. تو اس درمیان جانکار لوگوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا، اور جانکار لوگ پہلے سے بھی جانتے ہیں کہ اگر اس درمیان کوئی اسرائیل کے خلاف کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ اسرائیل کے خلاف جہاد یا اس کی مخالفت نہیں ہوگی، یہ اسرائیل کی مدد ہوگی. مدد کہ وہ اس سے بہانہ بنا کے پھر یہ معاہدہ قبول کرنے سے انکار کر دے گا. اور کیا آپ سوچئے کہ حماس نے جو شروعات کی تھی چند مہینوں پیشتر جس حملے کی، اس کے بعد آج 35 سے 40 ہزار کے درمیان فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں بچوں عورتوں کی زبردست اور بڑی تعداد ہے. کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ جو ان میں ہمارے ہاں کچھ لوگ الٹی سیدھی خبریں پڑھ کر، جھوٹی خبریں پڑھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ارے مار دیا، ارے سفارت خانے میں مخالفت ہو رہی ہے، ارے اقوام متحدہ میں. کیا اتنا کافی ہے اتنے لوگوں کو جو اتنی جانوں کو جو ہے ضائع کرنے اور پورے غزہ کے علاقے کو تباہی کا قبرستان بنا دینے کے لیے؟ یہ سودا فائدے کا ہے؟ اتنی جانیں چلی جانا اور پھر مقصد بھی ہاتھ نہ آنا، اور پھر جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پسپا ہو رہا ہے، گر رہا ہے، تو آپ نے پھر 2 پٹاخے پھوڑ دیے. یہ حماس نے نہیں مارا ہے، حماس میں اسرائیل کے لوگوں نے مارا ہے. میری یہ بات سن کے بہت سے لوگ گالی دیں گے، بہت سے لوگ برا سمجھیں گے، بہت سے لوگ تبصرے منفی تبصرے کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہے. غور کیجئے. اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ دشمن کے جو لوگ ہمارے درمیان ان کا کام کرتے ہیں، مسلمان انہیں مسلمانوں کا خیر خواہ سمجھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اور جو لوگ مسلمانوں کا خیر سمجھ کر حقیقی کام کرتے ہیں فائدے والا، ان کے مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی مخالفت کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جب صحیح سمجھ ہوگی تبھی صحیح کام ہوگا. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام، دوستی اور دشمنی کس سے کی جائے کس سے نہ کی جائے، جب آپ اصولوں کو جانیں گے اور صحیح طریقے سے جانیں گے کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، اہل حق کون ہے، اہل باطل کون ہے، تبھی آپ صحیح موقف اختیار کر پائیں گے. یہ بہت ضروری ہے جو آج مسلمانوں کی اکثریت جس کو نظر انداز کیے ہوئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح اصولوں کو جان کر اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کی بنیاد پر دنیا میں اور آخرت میں صحیح زندگی گزارنے کی دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکت سے ہر فتنے اور ہر عذاب سے محفوظ رکھے. اور اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.